یوٹیوب پہ بیٹھتے ہیں یا فیس بک پر بیٹھتے ہیں، کوئی آپ پر اعتراض کرتا ہے تو آپ اس کا معقول جواب دے سکتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ذہن دلائل سے خالی ہوتے ہیں، سامنے والا اگر قرآن یا حدیث کی غلط دلیل بھی پیش کرتا ہے تو ہمیں اتنی تو تمیز ہوتی نہیں کہ ہم دیکھیں کہ یہ دلیل مضبوط ہے یا کمزور ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن بیان کر رہا ہے، حدیث بیان کر رہا ہے، اور ہمارے پاس نہ قرآن نہ حدیث، کیونکہ آپ اپنے والدین سے پوچھیں گے نہ انہیں قرآن یاد ہوگا نہ حدیث یاد ہوگا۔ انہیں اتنا ہی یاد ہے کہ بیٹا میں اپنی دادی کو دیکھا تھا وہ نیاز کرتی تھی، پھر امی کو دیکھا تھا نیاز کرتی تھی، ہم بھی کرتے ہیں۔ تو پھر نوجوان کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمارے پاس کوئی دلائل نہیں، ہم نے ویسے اختیار کیا ہے، چھوڑ دو۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے کتنے لوگوں کو اسی طریقے سے اہل سنت سے خارج ہو کر دیگر مسالک میں داخل ہوتے دیکھا ہے۔ یہ غلط چیز ہے۔ آپ کا یہ لازم فرض ہے کہ آپ عقائد اسلام سیکھیں، عقائد اہل سنت کی معرفت حاصل کریں، وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، اور پھر آپ ان کو بیان پر قدرت حاصل کریں۔ صرف میں آپ سے 2 کویسچن کر کے اپنے بیان کو آگے لے کے چلوں گا۔ مجھے بتائیں، ایک ڈاکٹر یہاں سے MBBS کمپلیٹ کرنے کے بعد باہر کے ملک میں جائے، 4 سال مزید کورسز وغیرہ کرے، وہاں سے بھی سرٹیفکیٹ لے کر آئے، پھر ایک ہاسپٹل میں جاب کے لیے جائے، تو ہاسپٹل والے اس سے کویسچن کریں کہ بتائیے آپ نے کہاں سے پڑھا؟ جی یہاں سے پڑھا۔ اچھا اب علاج کیسے کریں گے؟ فلاں کا فلے گا۔ وہ جواب میں کہے کہ بھئی پڑھا تو سب تھا لیکن اب میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں، لیکن آپ مجھے جاب دے دیں۔ بتائیے ہاسپٹل والے اس کو جاب دیں گے؟ صرف ڈگری بیس پر جاب دیں گے؟ آپ بتائیے نہیں، جب تک ذہن میں نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ اور اگر وہی ڈاکٹر آپ سے کہے بھی اپنے والد کو آپریشن کرانا ہے، ٹیبل پہ لٹا دو، میں کرتا ہوں آپریشن، ویسے میرے ذہن میں کچھ رہا نہیں ہے لیکن میں آپ کے والد کو آپریشن کر دوں گا، آپ لٹائیں گے اپنے والد کو؟ بولیں نہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ ڈاکٹر باقاعدہ اس نے ڈگریز حاصل کی ہیں، وہ باہر سے پڑھ کر آیا ہے، وہ سرٹیفکیٹس دکھا رہا ہے، لیکن جب ذہن میں کچھ نہیں تو آپ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ذہن میں کچھ نہ ہو تو یاد رکھیں کچھ بھی نہیں ہے بس۔ اور میرا مشاہدہ اکثر یہ ہے جو اپنے آپ کو ٹنٹن سنی کہتے ہیں نا، ٹنٹن، یہ واقعی صرف ٹنٹن ہوتے ہیں، بچتے رہتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اکثر میرا مشاہدہ یہ چوڑے ہو کے گھوم رہے ہوں گے، ہم ہیں سنیت کے ٹھیکیدار، اور ٹھیکیداروں کے ذہن میں کچھ نہیں ہے۔ میں آپ سب کو چیلنج کرتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، کوئی تکبر نہیں، غرور نہیں، کوئی بڑا پن نہیں، کوئی عجب و خود پسندی نہیں۔ آپ میں سے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلک اہل سنت کی بہترین معرفت رکھتا ہوں، معمولات اہل سنت کے بہترین دلائل جانتا ہوں، جب اجتماع ختم ہو میرے پاس آئیے گا، میں آپ سے 3 کویسچن کروں گا ذریات اہل سنت کے بارے میں۔ اگر آپ جواب دے دیں گے انشاءاللہ آپ کو سینے سے لگاؤں گا، مجھے خوشی ہوگی۔ لیکن میرا اکثر مشاہدہ یہ ہے کہ ہم اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ ہم کسی چیز کا جواب دے سکیں، ہم گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اگر میں کہوں نا ابھی کون تو آپ میں پکا سنی ہے، ذرا وہ کھڑا ہو، میں اس سے کچھ کویسچن کرنا چاہوں، بڑے سے بڑا سنی اپنا منہ نیچے کر لے گا اس خوف کی وجہ سے کہ مجھ سے کویسچن ہوگا میں جواب کیسے دے سکوں گا۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں، جب ذہن میں نہ ہو تو ڈاکٹر بیکار، جب ذہن میں نہ ہو تو اکاؤنٹنٹ بیکار، جب سنی کے ذہن میں دلیل نہ ہو تو یاد رکھیں آپ کا سنی ہونا بیکار۔ کامیاب اور مضبوط سنی وہ ہے کہ جب اس کے سامنے آپ کے مسلک، آپ کے مذہب، آپ کے معمولات پر کوئی اعتراض ہو تو فوراً سے پیشتر دلائل کے ساتھ جواب دیں، تو پھر آپ سنی کہلوانے کے قابل ہیں، ورنہ آپ صرف نام کے سنی ہیں، کام کے سنی نہیں۔ جس کو میں اکثر ناراض مت ہوئیے کہتا ہوں، ایک ہوتا ہے اہل سنت سے سنی اور ایک ہوتا ہے لفظ سن سے سنی۔ ہم سن سے سنی ہیں، بالکل سن پڑے ہوئے ہیں، ہم اہل سنت والے سنی نہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ سنی اسے کہتے ہیں جو اہل سنت کے عقائد مانتا ہو، ان عقائد کا حامل ہو۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جو اہل تشیع کے عقائد رکھتا ہو۔ دیوبند کون ہے؟ جو اہل دیوبند کے عقائد رکھتا ہو۔ وہابی کون ہے؟ جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقائد رکھتا ہو۔ اور عقیدے کا تعلق یہاں سے ہوتا ہے، باہر سے نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ سنی وہ ہے جو اہل سنت کے عقائد رکھتا ہے، اور عقائد آپ کو مجھے پتہ ہی نہیں، 2 سوال کر لیں جواب نہیں، تو بھائی سنی کیسے ہوئے پھر آپ؟ اس لیے حقیقی کامل سنی بنے، خدا را سیکھنے کی طرف آئیں، اور سیکھنے کا پروسیس 4 اسٹیپس میں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نمبر 1، آپ غور سے چیز کو سنیں یا غور سے پڑھیں۔ نمبر 2، اس کو سمجھیں۔ یہ نہیں کہ سطحی طور پہ سنا، عالم نے دلیل بیان کی، آپ نے کہا بس ٹھیک ہے جی بیان ہو رہی ہے، سمجھا نہیں، سمجھیں۔ نمبر 3، اسے ذہن میں محفوظ رکھیں، یاد ہونا چاہیے۔ اور نمبر 4، آپ اس کو بیان پر قدرت حاصل کریں۔ جب تک یہ 4 اسٹیپس آپ کو حاصل نہ ہو، سمجھ لیجئے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، خدا را اپنے مذہب کو سیکھیں، معمولات اہل سنت کے دلائل حاصل کریں، ذریات اہل سنت کی صحیح معرفت حاصل کریں، اور مضبوط سنی بنیں، تو آپ کا ایمان مضبوط رہے گا۔